رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری امت کو جو نصیحتیں کر رہے ہیں وہ الصلاۃ 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 کہہ کے کر رہے ہیں۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہاں پہ ہم پہنچے تھے کہ جس وقت بے ہوشی کا غلبہ ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قدر ہوش میں آئے تو پوچھا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ تو ازواج مطہرات نے کہا بلکہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں کہ آپ آئیں جماعت کروائے۔ آپ نے کہا پھر میرے پہ پانی بہاؤ۔ پانی بہایا، اٹھنے کی کوشش کی، اٹھ نہ سکے۔ پھر غشی اور بے ہوشی کا ایک سلسلہ چلا۔ پھر دوسری مرتبہ پوچھا کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ نہیں، آپ کا انتظار۔ کہا پھر پانی بہاؤ۔ پانی بہایا، پھر نماز کے لیے جد و جہد کر کے اٹھنے لگے۔ ایسا 3 مرتبہ ہوا۔ 3 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس عالم میں کس عمل کے لیے اٹھ رہے ہیں؟ نماز کے لیے، کہ لوگ نماز ادا کریں۔ پھر تیسری مرتبہ وہ سارے کا سارا واقعہ آپ احباب کے سامنے پہلے بھی رکھ چکے ہیں کہ مرو ابا بکر، ابو بکر کو آگے کیا جائے اور اس کو کہا جائے کہ نماز پڑھائی جائے۔ جب حضرت ابو بکر نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہو چکے ہیں تو طبیعت میں کچھ افاقہ ہوا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شوق نماز کے ساتھ ازواج مطہرات بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے ہیں، ایک ہاتھ ایک انسان کے کاندھے کے اوپر اور دوسرا ہاتھ دوسرے انسان کے کاندھے کے اوپر رکھ کر رسول اللہ نے کہا مجھے لے چلو نماز کی طرف۔ اور جب رسول اللہ کو لے کے جایا جا رہا ہے تو ہماری ماں نے وہ نقشہ بھی بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم اٹھتے نہ تھے بلکہ ایک لکیر کی طرح دونوں سائیڈ والوں کے کاندھوں کے اوپر آپ نے اپنے ہاتھوں کو رکھا ہوا تھا اور وہ آپ کو لے کے جا رہے تھے، اور آپ کے قدم مبارک اٹھتے نہ تھے، زمین کے ساتھ گھسٹتے ہوئے جا رہے تھے جیسے ایک لکیر بن رہی ہو۔ کس کی طرف؟ نماز کی طرف۔ یہ رسول، یہ پیغمبر، یہ نبی جس عمل کی اہمیت اپنے کردار سے واضح کر کے گیا ہے، آج اس امت کو اس حدیث کا مطلب بھی سمجھ نہیں آیا کہ نماز مومن کی معراج ہے۔ کیا مطلب؟ نماز دین کا ستون ہے، کوئی مطلب پتہ نہیں۔ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز مجھے محبوب ترین عمل ہے، نماز مومن کی معراج ہے۔ اس حدیث کا کیا مطلب ہے؟ اس حدیث کی اگر اصل ٹرانسلیشن انسان کو سمجھ آ جائے تو شاید پھر کبھی کوئی انسان نماز بھی نہ چھوڑے۔